عزیز دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جو سابقون الاولون ہیں، جو بالکل آغاز میں ہی دائرہ اسلام میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے بالکل شروع میں فیض یاب ہوئے، ان کا ذکر فرمایا والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، اولئک المقربون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب والے، یہ قریب کے لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، وہ لوگ بڑے خوش نصیب خوش بخت قرار پائے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے فیض پایا اور پھر آسمان ہدایت کے ستارے بن کے چمکے۔ اگرچہ تمام صحابہ کی عظمتیں، تمام کی بلندیاں اور تمام کی رفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسی ایک صحابی کا بھی مرتبہ و کمال بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن خلفائے راشدین، جن کو چار یار کے نام سے بھی امت میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی فضیلتوں اور عظمتوں کا کیا کہنا۔ ہم نے اپنے زمانے میں بڑے لوگوں کے پروٹوکول دیکھے ہیں، لوگوں کا شاہانہ اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا دیکھا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو حکومت کی باغ دور سنبھالتے ہیں، ان کے تو حالات ہی بڑے انفرادی ہو جاتے ہیں۔ ان کے عوام جن ملکوں میں ایسے حکمران ہوتے ہیں، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے ٹھاٹ پاٹ والے بادشاہ سے ہم کبھی ملاقات بھی کریں گے۔ تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا عام آدمی کہ میں جاؤں اور جا کے وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے یا کسی وفاقی وزیر سے بھی میں ملاقات کر سکوں۔ ہمارے ہاں اس کو عام آدمی بالکل محال سمجھتا ہے، بلکہ جس شعبے کا کوئی وزیر ہوتا ہے، اس سے متعلقہ بھی اگر کسی شخص کو کوئی کام پڑ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ بڑا جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے، لیکن اس وقت کو آپ سوچئے جب کیسر و کسریٰ حکمران تھے، اور عجیب ان کی حکومتیں تھیں کہ جن میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ بکتے تھے، بوڑھے ماں باپ کو جا کر کے لوگ بیچ آتے تھے، اور پھر مطلق العنان سمجھنے والے اپنے آپ کو وہ حکمران، کسی کی جرت کیا ہے ان کے محل تک رسائی پا سکے، ان سے بات کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مدینہ منورہ کی وہ ریاست وجود میں آئی جہاں سے پوری دنیا پہ رحمت کا سایہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ریاست کی تشکیل کے بعد لوگوں نے ایک عجیب اور بالکل انفرادی اور بالکل الگ تھلگ اور خوبصورت نظارہ دیکھا۔ اب لوگ چاہتے تھے کہ اس کا تسلسل ہو، یہ جو حضور نے کرم نوازی فرما کے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں تو ایک شخص آیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے، اور ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ان کے دل کی دھڑکنیں بھی ادب کے ساتھ آواز دے رہی تھیں۔ اس ماحول میں وہ شخص آیا اور صحابہ کے وہ ادب والے لہجے اور وہ سکون، اطمینان اور قرار والا ماحول اس نے دیکھا تو وہ کانپنے لگا۔ اچانک انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضر ہو جائے، وہ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر راشا طاری ہو گیا۔ تو کریم فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو عرض گزار ہوا کہ میں مدینے کی سلطنت کے امیر کے پاس آیا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے بادشاہوں سے ملنے کے۔ بات کہاں کی تھی، کہاں چلی گئی؟
محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو بھائی حکومت کو، ریاست کو، سلطنت کو وہ تصور دینا کہ جس میں کسی شخص کو کوئی مشکل محسوس نہ ہو، عام آدمی یہ سمجھے کہ میری رسائی بڑی آسان ہو گئی اور میرے لیے یہ معاملہ بڑا قریب ہو گیا۔ خلفائے راشدین نے اس خوبصورتی سے اس نظم کو چلایا ہے، اس حسن کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھے۔ انصاف لوگوں کو لوگوں کی دہلیز پہ ملتا، بادشاہ سلامت جن کو لوگ بادشاہ سلامت اپنے دور میں سمجھتے تھے، پھر وہی سلطنت وہ روپ اختیار کر گئی کہ پانچوں وقت خلیفۃ المسلمین مسجد میں حاضر ہے، نماز کے بعد اپنی بات ان سے کی جاتی ہے، وہ بات سنتے ہیں ان کے ساتھ۔ ذرا اس کو سوچئے تو صحیح کہ آپ جائیں، چلے کسی شہر میں بھی دارالحکومت ہو لیکن آپ پہنچ جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے جی، یہ تو وہ آدمی کام کرے گا جو سامنے بیٹھے گا، آپ لوگ چھوڑ دیں اسٹیج والے نہ موبائل چلائیں، اللہ جزا دے۔ آپ تو بات سنیں نا بھیا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ ساری قوم کو صحافی تو نہیں نہ بنانا کہ سارے موبائل ہی چلائیں، باقی بھی کئی کام کرنے والے وہ بھی کرنے۔ آپ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی آپ اس تصور کو سوچئے کہ آپ چلے گئے دارالحکومت میں اور آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں صرف نماز پڑھنی ہے، اور نماز پر آپ کی امیر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک ایسا آسان کام ہے، کسی بھی قوم کے لیے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ جا کے وہاں نماز ادا کریں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ اور اس طرح کی بھی کیفیات ہوئی کہ شاہ روم نے ایک شخص کو بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں، اس نے آ کر کے پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو کہا مسجد میں ہوں گے۔ کہا نہیں ان کا محل، کہا ہمارے امیر کا محل نہیں ہوتا۔ ہاں، آج کے مسلمانوں کے آپ محلات دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رنگ کیا ہے، اور لوگ کس رستے پہ چل پڑے۔ کہا مسجد میں ملاقات ہو جائے گی۔ وہ مسجد میں گئے تو جان کر کے پوچھا مجھے امیر سے ملنا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ یہیں تھے، یہ باہر نکلے ہوں گے۔ تو کہتے میں باہر نکلا تو ایک اور صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے باغ میں تشریف لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ کہتے میں حیران ہو گیا، دیکھیں نا آج کل ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ایک صوبائی ممبر بھی سڑک پہ چڑھ جائے تو رستہ نہیں ملتا۔ کہتے فلاں صاحب جا رہے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، کیا ہونے لگا ہے؟ کہتے پروٹوکول جا رہا ہے۔ اچھا بھئی آپ پہلے گزر جائیں، چونکہ آپ خادم جو ہوئے قوم کے، خادموں کو پہلے ہی گزرنا چاہیے، جو مخدوم ہیں وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں بیچارے پیچھے پیچھے لائنوں۔ تو امیر المومنین باغ میں، اور باغ میں بھی ایک درخت کے سائے میں مٹی کی اینٹ کا سرانہ بنائے جناب عمر آرام فرمائیں۔ تو وہ شخص کہتے ہیں جناب عمر کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تو میں تڑپ گیا، میں نے کہا انصاف کر کے سوئے ہو نا، تو یہاں بھی ٹھنڈی نیند سو رہے ہو، آرام کی نیند سو رہے ہو۔ خلفائے راشدین کے بارے میں اپنے تصور کو سمجھیے، یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یکساں ڈھالا ہے، اپنے اندر انقلاب برپا کیا ہے۔ ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کے جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، وہ وراء الورا ہیں، لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو رئیس اعظم ہیں، مالدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے۔ یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں، اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے، اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے، اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر، لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا، بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا، کاروبار نہیں کرنا، بچوں کا پیٹ نہیں پالنا۔
ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں؟ جناب کیا مطلب، آپ امیر المومنین ہیں؟ فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے۔ اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی۔ میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں، اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ یہ سادگی، یہ رویہ، یہ انداز عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے، اور کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے۔ امیر المومنین خدمت کرتے، مسجد میں نظر آتے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے ایک رستے میں، اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے، مجھے یاد آ گیا ہے، تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے۔ وہ معرفت کی خاص بات، آپ سمجھیے اس بات کو، وہ حقیقت پسندی کے جملے، وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت، پتہ کیا ہے ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے۔ صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی، تازہ دم لوگ ہوتے تھے، عقائد کے پختہ، فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے، اور تازگی آتی تھی محافل اور مجالس میں حاضر ہو کر۔ یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی، اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے، تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، پھر لوگ فوراً پوچھتے ہیں کیا کہا ڈاکٹر نے؟ چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوں گے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں فلانی دوائی کھا دیجیے، اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ او اللہ کے بندے، تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں بابا میں لے آیا ہوں آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ کہ حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا انداز گفتگو ہے، آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر بھر نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا۔ یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا، لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے، میرٹ، یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے ہیں، معیار کیا ہے۔ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا۔
میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے. منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی. پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان. حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما. اور پھر بڑی سادگی. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے، اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یار. اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں انوکھا جو بن کے آیا ہے. لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے. سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے ہیں. کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین ہیں آپ، 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس. وہ جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے. اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم. حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کریں کرتا تو نیا لے لے. اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی. پیوند کا بھی پتا ہے کہ نہیں؟ کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا. وہ ہماری دادیاں مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھیں کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا. ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے تے تروپے دے تروپے لگ گئے. تو یہ کام ہوتا تھا کئی جگہ. کئی لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے. خیر اب نہیں ہم دیکھتے، اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے، اب تو ختم ہو گیا. لیکن پیوند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے. تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیوند ہیں کہ مزید اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لے. اسلام میں 100% جائز ہے، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لی ہے؟ اور پھر یہ کہ 25 ہزار دینار، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کے حصے میں بھی آتے ہیں، پر وہ سارے بانٹ کے روانہ ہو جاتے ہیں. تو ان سے کہنا ہے کہ ایک کرتا ہی نیا لے لیں. تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے بات بھی ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، اور اس شعر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. بات بتائیں نا، کون جناب عمر سے کہے گا کرتا خریدنے کا؟ تو ایک صحابی بولے، یہ دیکھو ان کا اعتماد کیسا تھا. آج کچھ بدنیت لوگ کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا انداز کیسا تھا. ایک صحابی بولے اور کہنے لگے میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جن کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالتے. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں صحابہ کے اجماع تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات ٹال نہیں سکتے. کہاں سے لائے ہو تم وہ چیزیں اٹھا کر کے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ دھرتی میں اگر کوئی کسی کی عزت کر کے دکھا سکتا ہے تو صحابہ نے تو ایک دوسرے کی کر کے دکھائی ہے. یہی تو معیار ہے ہمارے لیے جینے کا، سمجھنے کا، اور اپنے لیے فیوز و برکات لینے کا. بھائیو یاد رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کہیں گے تو وہ کرتا لے لیں گے. حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں، کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ کہنا بھی چاہیے، بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں مزاج جانتا ہوں. اس منصب کے بارے میں مولا علی اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہے
کہنے لگے میں امیر المومنین سے نہیں کہوں گا، ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے صحابہ، پیغام دیا، جناب عمر دوڑے ہوئے آئے، کچھ جگہوں پہ نہ آنا چاہیے، بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ جگہوں پہ چلے جانا چاہیے، کچھ لوگوں کی بات مان لینی چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ دلیل نہیں، ہر جگہ بحث نہیں۔ حضرت عمر فوراً حاضر، اماں جی حکم ہو۔ امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور نیا کرتا پہننے میں دین منع بھی نہیں کرتا، تو اگر آپ ایک کرتا نیا خرید لیں تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے آ جائے گا، لیکن ایک بات عرض کر لوں۔ کہا کہیے۔ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں ہوں نا، میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا، میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے، ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے، ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہیں جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا۔ بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی، اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے، اسی سادگی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر فیصلوں کی جرت تھی، اٹل بات کرنا، اصول پسندی پہ قائم ہونا، اور ہمیشہ احقاق حق کے لیے کھڑا رہنا، اور اسلامی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہنا، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار تھے نا، ان کی سخاوت سے تو زمانہ آگاہ ہے، لیکن جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو 17 پیبند ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتے تھے۔ اپنی مقدس زندگی کو سادگی سے گزارا، عاجزی سے گزارا۔ میں کیسے عرض کروں کہ مسائل میں جکڑی ہوئی قوم ان لوگوں سے جب کام کہتی ہے جن کو وہ ٹیکس بھی دیتی ہے، جو ان کی ٹیکس سے تنخواہ بھی پاتے ہیں، تو ڈر ڈر کے سہم کے بیچاروں کو بات کرنی پڑتی ہے، لوگ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ مجھے ایک آفس میں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا، کچھ کاغذات مجھے جمع کرانے تھے، تو وہ میں نے ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے ان کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں تو فلاں کاغذ کم ہے، تو آپ کو دوبارہ اپنی یونین کونسل میں جانا پڑے گا اور یہ کاغذ بنوانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لوٹتا ہوں اور میں وہ بنوا کر کے لے آتا ہوں۔ تو مجھے وہ شخصیت کہنے لگی کہ آپ فلاں ہیں، میں کچھ پہچان رہا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، میں نام تو میرا وہی ہے۔ کہ اچھا آپ ہیں، تو آپ بیٹھیے۔ پھر انہوں نے کمپیوٹر میں سے ایک کاغذ نکالا اور 2 جگہ مجھ سے سائن کرائے اور کہا آپ جائیے، آپ کا کام ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ نے میرے لیے خیر کا کام کیا ہے، پر میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی سواری رکھتا ہوں، ڈرائیور میرے پاس ہے، میں چلا بھی جاتا اور میں شہر میں لوٹتا تو مجھے امید تھی کہ وہاں موجود لوگ بھی فوراً جو میں کہتا وہ کر دیتے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اسی سیٹ پر بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے، لیکن یہ کوئی عادت نہیں ہو گئی کہ کل آنا، یہ کوئی مزاج نہیں ہمارا بن گیا کہ پرسوں آنا، یہ کوئی افسر شاہی میں کوئی عجیب سا رنگ ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھی جائے گی۔ ان رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت۔ او بھائی، آپ کا سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کریں، آپ جس منصب پر فائز ہیں لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے لیے آسانی کریں۔ یہی ہمیں خلفائے راشدین نے سکھایا، یہی ان ہستیوں کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ان تک رسائی آسان۔ پھر مولا علی شیر خدا کا زمانہ مبارک آیا، مال خزانہ میں سے سارا کچھ بانٹ کے نا حضرت علی، سارا کچھ، تو پھر اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اس کمرے میں، اور کہتے تھے اے زمین، اے در و دیوار، گواہ ہو جاؤ میں نے حقداروں تک پہنچا دیا ہے، جن کا حق تھا میں نے ان تک پہنچا دیا، میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، میں فارغ ہوا ان ذمہ داریوں سے۔ اور کوفے کی جامع مسجد وہ نظارہ بھی کبھی نہیں بھولے گی
کہ جب امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لیے جامع مسجد کے پاس کھڑے تھے اور فرماتے تھے میری کو زرہ خرید لو، میری کو زرہ خرید لو، تو ایک شخص نے آن کر کے کہا حضور یہ کیا آپ آواز لگا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری زرہ خرید لو، اگر میرے پاس نیا تہمد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے بیچتا نہ، زیادہ پرانا ہو گیا، پیوند لگنے کی جگہ نہیں۔ یہ سادگی، یہ حسن، یہ کمال، یہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا رشتہ، خلفائے راشدین نے اس دھرتی کو اصول پسندی سے بھرا، معاملہ فہمی سے بھرا، تدبر سے بھرا۔ ان کے فیصلے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں، ان کی زندگیوں کا نکھار دیکھیں آپ۔ میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ جس قوم کو سر نیاد جھکا کر حضور کے صحابہ سے فیض پانا چاہیے تھا وہ ان پر بحث کرتے ہیں۔ لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ جو نام وضو کر کے لینے چاہیے تم اس تعلق سے رائے کا اظہار کرتے ہو۔ یہ حسین لوگ، یہ پاکیزہ لوگ، یہ خوبصورت جماعت جس نے اپنے وجود اور اپنے کردار سے اور اپنے افکار سے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ بہت زیادہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنی، بس میں سمیٹنے لگا ہوں۔ جوانوں، ایک شکوہ بھی ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں کے پاس وقت کم ہے، لیکن اب جب سے لوگوں کو موبائل کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہوں نا تو میری وہ سوچ بدل گئی ہے کہ ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے، بہت سارا ٹائم۔ مطلب ان کی بھی لوگ تصویریں دیکھ لیتے ہیں اور ان کی بھی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں جن کی بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، اور ان کی بھی بات کرتے ہیں جن کی بات کرنے سے مراد صرف ان کو اہمیت دینا ہے، ورنہ وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں کہ ان کی بات کی جائے۔ بھائی چاہیے یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس وقت تھا تو ہم خلفائے راشدین کو پڑھتے، ہم حضور کے صحابہ کو پڑھتے۔ چلیں جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے ہم بھی مانتے ہیں، ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ حضرت عمار ابن یاسر کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے کہ حضرت زبیر بن عوام کی شان کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے قوم کو کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عظمت اور فضائل کیا ہیں، ہم نہیں بتا سکے آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے میرے نبی کریم کتنی محبت فرماتے، حضرت ابی بن کعب کا درجہ کیا ہے، کیا جلالت تھی، کیا شان تھی، کیا دبدبا تھا جناب خالد بن ولید کا۔ کاش ہم اپنی قوم کو سنا پاتے کہ کس قدر بڑی عظمتوں کے مالک تھے حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد کی شان کیا تھی، ہم تذکرہ نہیں نہ کر سکے۔ ہم نے اس طرح اپنی قوم کو وہ ساری چیزوں سے آگاہ نہیں کیا۔ یہ کس بصیرت کے لوگ تھے، یہ کس کمال کے لوگ تھے، کیا انہوں نے شانیں پائی تھیں، کیا سوسائٹی کو انہوں نے اپنے کردار سے نوازا ہے، کس طرح ماحول میں ان کے آنے سے حسن پیدا ہوا ہے، خوبصورتی آئی ہے۔ دوستو یاد رکھنا، آج بھی جو لوگ چمکیں گے اور جن کی عظمتیں بڑھیں گی وہ حضور کے غلاموں کے غلام بن کے چمکیں گے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے۔ جوانوں، ایک ایک باب کھولا کریں، پڑھا کریں، غور تو کیا کریں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا تھے، ذرا کبھی کھول کے دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی عظمتیں کیسی ہیں۔ پڑھے نا جناب عبداللہ ابن عمر کو، حضور کہ وہ غلام جن کو محبوب نے فرمایا یہ نیک آدمی ہے۔ حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے، اتنا بڑا آدمی، اتنا صالح آدمی، اتنا عالم آدمی، لیکن کیا کریں، نہ ہمارے ہاں یہ جمعوں کے عنوانات بنتے ہیں، نہ ان کے نام پر ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں، نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ریسرچ کرنے والے لوگوں کو اس طرف لگائیں۔ یہ بڑے خوبصورت اور عظیم لوگ ہیں، حضور نے ایسی جماعت تیار کی ہے جس طرح میرے نبی کی مثل کوئی نہیں، اس طرح نہ حضور کے صحابہ کی کوئی مثل ہے، نہ اولاد رسول کی کوئی مثل، ان کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ غیر معمولی لوگ تھے، یہ کمال لوگ، انفرادیت اللہ نے دی تھی۔ جس کو پڑھتے جائیں گے آپ کے دل کے دریچے کھلتے جائیں گے، ذہن وسعت پاتا جائے، آپ محسوس کریں گے اندر نور داخل ہو رہا ہے۔
ان لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا جو بیچارے صرف اپنی تقریریں چمکانے کے لیے اور صرف یہ کہ چند جملوں کا سہارا لے کر کچھ منطقی اور فلسفی باتیں بیان کر کے معاذ اللہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں۔ بڑے کمزور لوگ ہیں، ان بیچاروں کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل توجہ ہو۔ یہ لوگ ہی بہت بڑے ہیں، ان کی بات ہی بہت بڑی ہے، ان کا کردار ہی بہت بڑا ہے۔ بس جڑے رہنا، جڑے رہو گے تو بچے رہو گے۔ حضور کے صحابہ اور نبی پاک کی اولاد کے ساتھ جمے رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمیشہ طبیعت تازہ ہے، عقیدہ مضبوط ہے اور عمل کا رستہ آسان ہے۔ اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔